السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت ہم سفر میری۔ ناول کی رائٹر ہیں صنوبر فہیم اختر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بس بیزاری تھی تو صرف صبا کے چہرے پر، جس اس شخص کے آنے سے نہ تو کوئی خوشی تھی نہ ہی غم، پر اس کا انتظار کرنا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے تاثرات کو بہت خوبصورتی سے چھپائی ہوئی تھی، پر اب وہ پوری طرح سے اکتا چکی تھی۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ یہاں سے چلی جائے کہ وہ اپنی پوری آن بان اور شان و شوکت سے سر اٹھاتا ہوا پروقار سی چال چلتا ان تک پہنچ گیا۔ ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ سجائے وہ سوچ کر رہ گئی کہ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس ظالم جادوگر پر مر مٹی ہوں گی۔ السلام علیکم آقا جان اور امو حضور۔ اس نے آتے ہی ان دونوں کے آگے سر جھکا دیا، جنہیں اس کے والدین ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ سہولت عالم اور زرمینہ عالم اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے جی اٹھے اور امو حضور سے لپٹ کر رو دیں۔ اس نے ان کو چپ کروا کر اپنے سے الگ کیا تو اس کی نظر سامنے کھڑی صبا پر گئی، جو چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری سمیٹے کھڑی تھی۔ ازمار اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بالکل بدل گئی تھی۔ بھائی جان، ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں۔ شمیر کی چہکتی آواز پر وہ مڑا، اس سے گلے مل کر الگ ہوا۔ وہ اس کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا، اس سے 3 سال چھوٹا تھا۔ اس نے اس کو بہت مس کیا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد وہ صبا کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، تم صبا ہی ہو نا؟ وہ نعمان انکل کی بیٹی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے ہائی ہیلو کی تو وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ پورے 8 سال بعد دیکھ رہی ہوں۔ جب گیا تھا تو کتنا سا تھا، اب کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ امو حضور نے اس کا ماتھا چوم کر نم آنکھوں سے کہا۔ اماں جان، یہی نہیں، ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ شمیر پھر شرارت سے بولا تو وہ سب مسکرا دیے۔ جی امو حضور، میں تو بڑا ہو گیا ہوں، پر آپ تو آج بھی ویسے ہی بہت فٹ ہیں جیسے 8 سال پہلے تھی۔ اس نے شرارت سے کہا، کیونکہ زرمینہ بیگم اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگتی تھی اور اب بھی کوئی انہیں ازمار عالم کی ماں نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ تھی ہی بہت پیاری سی، کہیں سے بھی 2 بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ بہت ہو گیا، اب کیا آپ لوگ ساری باتیں ایئرپورٹ پر ہی کریں گے؟ آغا جان نے جگہ کا احساس دلایا تو وہ سب بھی مسکرا کر چل پڑے کہ اتنے میں پیچھے سے کسی نے ازمار کو آواز دی تو سب بھی چونک گئے۔ ازمار نے بھی مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کیوں، مجھے بھول گیا تھا؟ کیا یاد دلانے کے لیے 2-4 پنچ لگانے پڑیں گے؟ اریب اس کے مقابل ہو کر اسے گھورنے لگا تو وہ شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس نے اسے اپنے آنے کی خبر ہی نہیں دی تھی اور اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سوری یار، یاد نہیں رہا تجھے بتانا۔ وہ بس موڈ ہوا سرپرائز دینے کا تو ایسے ہی چل پڑا۔ اس نے گلے ملتے ہوئے تفصیل بتائی تو وہ دانستہ کچھ نہیں بولا۔ اچھا یہ بتا کہ تو یہاں کیسے پہنچا اور تجھے میرے آنے کی خبر کس نے دی؟ اس نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ صبا نے بتایا تھا، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا ہوا صبا نے مجھے بتا دیا تھا، ورنہ تو پورا چھپا رستم ہی رہے گا۔ اس نے بھی بدلہ لینے کی ٹھانی تو ازمار کی نظر صبا پر جا ٹکی، جو بہت اکتائی سی نظر آ رہی تھی۔ 8 سال پہلے والی صبا میں اور آج کی صبا میں بہت فرق تھا۔ وہ واقعی بہت حیران تھا۔ اچھا میں بھی یہی سوچوں کہ تمہیں کون بتا سکتا ہے؟ وہ بھی مسکرا کر بولا۔ ہاں بھئی، یہ تو ہے، اس نے بھی تائید کی۔ چلو بیٹا گھر چلیں، پھر مل کر ڈنر بھی کریں گے۔ رات کے 8 بج رہے ہیں، تم ایسے ہی گھر واپس نہیں جاؤ گے؟ ہمارے ساتھ گھر چلو، وہاں تم بچوں کی باتیں تفصیل سے ہو جائیں گی۔ امو نے انہیں باتیں کرتا دیکھ کر ٹوکا تو وہ سب ہنس دیے، پر ازمار نے دیکھا کہ صبا بہت سنجیدہ ہے۔ نہیں امو، ہم جائیں گے، ہماری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور ڈنر بھی باہر ہی ہے۔ اریب معذرت خواہ لہجے میں بولا تو امو ہم پر الجھ گئی اور بولی، اس کا مطلب ہے صبا تم بھی جا رہی ہو کیا؟ ڈنر پر نہیں رکو گی؟ امو خفگی سے بولی تو اس نے ان کے گرد بازو اعمال کر کے محبت سے گندے لہجے میں کہا، نہیں امو، میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور میرا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ کروڑوں کی ڈیل ہے، اگر نہیں گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ اب آپ خود ہی بتائیں، میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئیں۔ ہاں جاؤ، پر اریب اسے جلدی گھر چھوڑ دینا، اس سے وقت کا خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ امو نے خاص تاکید بھی ساتھ کی تو وہ دونوں الوداعی کلمات ادا کر کے آگے بڑھ گئے اور وہ چاروں بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ نعمان بیگ، سہولت عالم اور صابر رضا بچپن کے دوست تھے اور ان تینوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ تینوں نے بزنس میں پارٹنرشپ کی ہوئی تھی اور بزنس بھی ان کا عروج پر تھا۔ ایک دن نعمان بیگ اپنی بیگم کے ساتھ اپنے دوست کے گھر جا رہے تھے اور صبا کو بخار ہونے کی وجہ سے سہولت عالم کے گھر چھوڑ گئے تھے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کی کار کھائی میں گر گئی اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور اس طرح 10 سالہ صبا ہمیشہ کے لیے سہولت عالم کی ذمہ داری بن گئی۔ سہولت عالم کی بھی 2 اولادیں ہیں، ازمار عالم جو اس وقت 15 سال کے تھے، جبکہ ان سے 3 سال چھوٹے شمیر عالم جو نہایت نٹ کٹ اور شرارتی واقع ہوئے۔ اس طرح وہ صبا بیگ کو بھی ہمیشہ ایک اولاد کی طرح چاہتے ہیں اور اس کی پرورش بھی بہترین خطوط پر کی ہے۔
سولت عالم 20 سالہ اسمار کو اعلیٰ تعلیم کے لیے نیو یارک بھیج دیتے ہیں۔ ایسے میں ان کی ساری توجہ اور محبت صبا بیگ کو مل جاتی ہے۔ وہ بھی ان کو بالکل سگے والدین کی طرح چاہتی ہے اور دل سے ان کی عزت کرتی ہے، پر اسے اسمار عالم سے ایک چڑ سی ہے۔ اس کے والد کا بزنس بھی صابر رضا اور سولت عالم ہی سنبھال رہے ہیں۔ صبا نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ہی اپنا بزنس خود ہی سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس کے دو ہی دوست تھے، اریب اور شمیر۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہیں، پر صبا کی اسمار سے چڑ کی وجہ وہ بھی ناواقف ہیں۔ یہ صبا ابھی تک نہیں آئی، آپ اریب کو فون کریں، وہ کب تک آئیں گے؟ 10 بج رہے ہیں۔ اسمار کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس نے امو حضور کی بات سنی تھی جو وہ آغا جان سے کہہ رہی تھیں، پر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اسے مزگان کو بھی فون کرنا تھا جسے وہ خود اکیلا چھوڑ کر آیا تھا تاکہ اسے بھی کچھ احساس ہو۔ وہ اس کا پیار تھی، محبت تھی اور اس پر ہی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی محبت تو تھی پر ساتھ میں ماموں ذات بھی تھی اور وہ آج کل اس کے ساتھ بہت روڈ رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ مجھے تمہاری سائیکی بالکل سمجھ میں نہیں آتی، پہلے تو ڈنر کراتے اور اس کے بعد ٹھنڈ میں آئس کریم کھلا رہے ہو۔ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو وہ اسے گور کر رہ گیا۔ انتہائی درجے کی بیوقوف ہو، اتنی خوبصورت شام کو ٹھنڈا کہہ رہی ہو۔ وہ زچ ہوا تو وہ کھلکھلا کر مسکرا دی۔ اچھا ایک بات بتاؤ گی صبا؟ بالکل سچ۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تو وہ بھی متوجہ ہو گئی۔ ہاں بولو، تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے ہو گئی؟ وہ حیران تھی اس کے اس انداز پر۔ آج ہماری کوئی بھی میٹنگ نہیں تھی، پھر بھی تم زمی کے آنے پر گھر کیوں نہیں گئی بلکہ یہاں کیوں آئی؟ وہ سچائی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ کچھ چیزیں بغیر کسی وجہ کے ہوتی ہیں، یہ بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔ میرے پاس سچ میں کوئی جواز نہیں ہے اس فرار کا، پر میں اس کے سامنے نہیں رہنا چاہتی، بہت سی تلخ یادیں جڑی ہیں۔ وہ حسردگی سے بولی تو وہ حیران رہ گیا۔ صبا، تم بچپن کی باتوں کو اب بھی دل میں بسائے بیٹھی ہو۔ وہ سچ میں حیرت زدہ تھا کہ صبا اتنی حساس ہے۔ اریب، کچھ باتیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں جو اپنے زخم اور نشان ہمیشہ کے لیے ہمارے دل پر ثبت کر جاتی ہیں۔ وہ یادیں بھی کچھ ایسی ہی ہیں جو بلائی نہیں بھولتی۔ میں کیا کروں؟ میں وہ وقت، وہ تلخی، وہ بے عزتی نہیں بھول سکتی۔ وہ تھکن زدہ لہجے میں بولی تو وہ بھی چپ ہو گیا۔ صبا، ماضی بھول جانے کے لیے ہوتا ہے، اس نے اسے سمجھایا تو وہ تلخی سے ہنس دی۔ نہیں اریب، ماضی سبق ہوتا ہے جو آپ کو آنے والی زندگی کے لیے بہت سی باتیں سکھاتا ہے اور آپ کو حقیقت اور فریب کی دنیا سے باہر لاتا ہے۔ آپ کا ماضی، حال اور مستقبل آپ کے ہم قدم ہوتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ آپ کا ماضی آپ کی گئی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے، حال میں آپ کو جینا سکھاتا ہے اور مستقبل کی نشاندہی کراتا ہے۔ آپ کو اپنا ماضی کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی تو وہ اس کی باتوں کی گہرائی پر غور کرتا رہ گیا۔ اچھا چلو اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ، کیوں اپنی زندگی کو مشکل بنا رہی ہو؟ زندگی جینے کے لیے ہے صبا۔ اس نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پتہ ہے اریب، اگر تمہاری زندگی میں مشکل ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم زندگی جی رہے ہو، کیونکہ سانس لینا جینے کا نام نہیں، زندہ ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ سانس تو بستر مرگ پر لیٹا ہوا انسان بھی لیتا ہے۔ وہ تلخی سے ہنس کر بولی تو وہ بھی افسردہ ہو گیا۔ وہ اس کی محرومی کو سمجھتا تھا۔ صبا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اب گھر چلو ورنہ اماں بہت ڈانٹیں گی۔ اس نے اس کا دھیان ان باتوں سے ہٹا کر کہا تو وہ بھی ہوش میں آئی۔ ہاں چلو، دیر ہو گئی ہے کافی۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی تو دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ جیسے ہی اریب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، امو نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی تھی۔ وہ کبھی اتنی لیٹ نہیں ہوئی تھی، پر آج اسے رات کے 11 بج گئے تھے۔ شمیر بھی تھک کر سو گیا تھا۔ آئی ایم سوری امو، آئندہ لیٹ نہیں ہوں گی۔ وہ کان پکڑ کر معصوم سا چہرہ بنا کر بولی تو اس کی اس حرکت پر امو سمیت اریب اور آغا جان بھی مسکرا دیے۔ اسمار بھی کیونکہ کھانے کے بعد ہی کمرے میں چلا گیا تھا، اس لیے وہ چاروں نفوس اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ اچھا معاف کیا، پر آئندہ دیر نہ ہو۔ امو جان کچھ خفا خفا سی بولی تو وہ مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ مصنوعی خفگی دکھا رہی ہیں۔ بالکل پرومس، وہ بھی اٹھلائی۔ اور اریب بیٹا، آپ بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ آغا جان اریب سے مخاطب ہوئے جو صبا کی شرارتوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے آغا جان، اللہ کے فضل و کرم سے سب اچھا چل رہا ہے اور صبا بھی بہت اچھا پروگریس کر رہی ہے۔ وہ مؤدب انداز میں بولا، وہ بھی انہیں آغا جان ہی کہتا تھا۔ چلو اللہ کا کرم ہے سب پر، وہ دعاگو انداز میں بولے۔ انشاءاللہ، اس نے بھی تائید کی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، انہیں بھی وقت کا احساس ہوا تو وہ سب اسے الوداع کہہ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کمرے میں آ کر نمبر ملا کر بےتابی سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کر رہا تھا، پر 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے اور مزگان اس کی کال ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر مزگان پر غصہ آ رہا تھا، جو پتہ نہیں اب تک کہاں اتنی مصروف تھی۔ آخر اس کی 2 گھنٹے کی خواری کے بعد اس نے کال ریسیو کر ہی لی تو وہ غصے سے چلا ہی اٹھا۔ ہیلو، کہاں تھی تم اور تمہارے پیچھے یہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ اور تم ہو کہاں اس وقت؟ وہ اس پر برہم ہوا۔ سوری زمی، وہ میں پارٹی میں تھی اور موبائل سائلنٹ پر تھا اس لیے۔ اس نے معذرت کی تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا۔ یہ بتاؤ اس وقت ہو کہاں؟ اس نے باز پرس کی۔ جمی کے گھر پر پارٹی میں ہوں۔
اس نے آگاہ کیا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، اس سے مت ملا کرو، وہ بولا۔ زمی، وہ تمہارے لیے برا ہے بٹ اس نے میرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ بیزار لہجے میں بولی۔ تو کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ خفا ہوا۔ زمی، بچوں جیسی باتیں مت کرو، وہ تنک کر بولی۔ تو کیا تم میرے لیے اسے نہیں چھوڑ سکتی؟ تم نے میرے لیے پاکستان چھوڑا نہیں نا، تو پھر میں کیوں؟ وہ ضدی لہجے میں بولی۔ وہ اس کی محبت تھی اور ضدی بھی بہت تھی۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی قربانی کے زمرے میں آتی ہیں۔ وہ دو بدو ہوئی۔ تم یہ چھوڑو، کوئی اور بات کرو، وہ بولی تو لہجہ خوشگوار تھا۔ تم نے مجھے مس کیا؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ٹائم نہیں ملا، ٹکر سے جواب ملا۔ ہاں، میں ہی تو پاگل ہوں جو تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ وہ بنا گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی سن کر وہ بھی مسکرا دیا۔ سنو میشی، میں تمہارا منتظر ہوں، وہ آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اور میں تمہاری، وہ ٹھٹکی۔ یہ تو وقت بتائے گا، مجھے یقین ہے تم پاکستان آؤ گی، وہ بھی میرے لیے، میرے پیار کے لیے، وہ پر یقین تھا۔ اور مجھے یقین ہے تم واپس آؤ گے میری خاطر، وہ بھی تنک کر بولی۔ وقت بتائے گا، وہ بھی سنجیدگی سے بولا۔ اوکے زمی، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اس وقت تھوڑی بیزی ہوں، بائے۔ اس نے مسکرا کر لائن کاٹ دی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ازمار مسکان کو بہت چاہتا تھا۔ وہ 8 سال سے اسے جانتا تھا۔ وہ تھوڑی بے باک سی تھی پر اسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ نیو یارک میں ہی رہے، جبکہ وہ اب پاکستان میں سیٹل ہونا چاہتا تھا، اس لیے اسے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا تاکہ اسے اس کی کمی کا احساس ہو۔ وہ جب سو کر اٹھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ موسم کچھ ابر آلود سا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف آ گیا۔ اس نے شیشے وا کیے تو نیچے ہی وہ تینوں تکون بنائے بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ اریب کو اتنی صبح صبح دیکھ کر وہ حیران تو تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کا گھر قریب ہی ہے، اس لیے اسے اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ تینوں بیٹھے موسم کو کافی کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا، جبھی سب گھر میں موجود تھے، ورنہ سب اس وقت آفس میں ہوتے تھے۔ اتنے دنوں میں وہ ان سب کی روٹین سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کی ملاقات سب سے ہوتی تھی، ماں سوائے صبا کے۔ اس سے اس دن ایئرپورٹ کی ہائی ہیلو کے بعد وہ مل ہی نہیں پایا تھا۔ وہ جب اٹھتا تو وہ آفس میں ہوتی تھی اور شام کو وہ کبھی شمیر کے ساتھ تو کبھی اریب کے ساتھ کام میں مصروف ہوتی۔ صبا کی نظروں میں اسے ایک چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ اس کو اس طرح دیکھتی ہے، پر کچھ تو تھا جو راز تھا جس کا بید اس پر کھلا نہیں تھا۔ وہ سوچتے ہوئے فریش ہو کر لان میں ہی آ گیا۔ اسے آتا دیکھ کر صبا کی ہنسی کو بریک لگ گیا، جسے وہ فوراً بام گیا۔ ہیلو ایوری ون، کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ وعلیکم ہیلو، اور ہم سب موسم انجوائے کر رہے ہیں، شمیر نے شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تم کبھی مت سدھرنا، اس نے مسکرا کر اسے کہا۔ جو بدل جائے وہ موسم ہے، اور ہم تو انسانوں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں سبی؟ اس نے تائید چاہی۔ ٹھیک کہا تم نے، رنگ موسم بدلتے ہیں، انسان کو سورج کی طرح ہونا چاہیے، اجلا اور صاف، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو اریب اور شمیر اس کے رویے کو صرف محسوس کر کے رہ گئے۔ لیکن سورج تو غروب ہو جاتا ہے، ازمار بھی ایک چیز تھا، اس نے تنقید کی۔ وہ اس لیے تاکہ ایک نئی صبح روشن ہو سکے، انسان کو اپنے ہر گزرے ہوئے دن میں سے گرد ہٹا کر اجالے کو جگہ دینے کا موقع ملتا ہے، اس لیے ہمیں ہر گزرے ہوئے دن سے کچھ سیکھ کر زندگی کو اور آنے والے اگلے دن کو صحیح سے روشن کرنا چاہیے، اس سے زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تو وہ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ امیزنگ، تم تو بہت اچھا بولتی ہو، کافی جینیس ہو گئی ہو، وہ برملا اس کی تعریف بھی کر گیا۔ جینیس بنتا نہیں ہے بلکہ پیدائشی جینیس ہوتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ واقعی ٹھیک کہا تم نے، پر اب تک تم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا تو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ آپ نے شاید سنا نہیں، ورنہ میں اچھا خاصا بول لیتی ہوں۔ بھئی آپ لوگ کیا جینیس کھیلنے بیٹھ گئے؟ چلیں کوئی پروگرام بناتے ہیں، شمیر نے ٹوک دیا تو وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے، اریب بھی خوش ہوا۔ سوری مجھے پروجیکٹ کی تیاری کرنی ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار سبی، وہ تو کل بھی ہو جائے گی۔ ان دونوں کے منہ لٹک گئے۔ نہیں، میں اپنا کام وقت پر مکمل کرنا چاہتی ہوں، وہ کہنے کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو ازمان نے کافی حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ اس نے بھی کمرے میں آ کر ہی دم لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تو اس نے ماضی کے دریچے کو واہ کر دیا اور خود اس میں کھو گئی۔ صبا بیگ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت ہی چہیتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی کم گو سی اور موٹی بدی تھی۔ وہ جب بھی سولت عالم کے گھر جاتی تھی اور صابر رضا کے ہاں تو وہ وہاں بہت خوش رہتی تھی، اریب اور شمیر کے ساتھ۔ اریب اس سے 4 سال بڑا تھا اور شمیر 3 سال۔ وہ دونوں اس کے موٹا ہونے پر اس کا مذاق بھی نہیں اڑاتے تھے، پر وہ ازمار عالم سے بہت ڈرتی تھی، جو اس کو ہر وقت غصے سے جھڑک دیتا تھا اور اس کے موٹاپے کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ تھی تو 10 سال کی، پر بہت حساس تھی، ہر بات بہت گہرائی سے سوچتی تھی، اس لیے اس کو ازمار پسند نہیں تھا۔ پھر وقت نے ایسا چکر چلایا کہ اسے ہمیشہ کے لیے وہیں آنا پڑا، پر ان 5 سالوں میں جو دن اس نے ازمار عالم کی موجودگی میں
عالم پیلس میں گزارے تھے وہ اسے بہت اذیت ناک لگتے تھے۔ اس کا بار بار طنز کرنا، اسے موٹا کہنا اور اسے یتیم کہہ کر نیچا دکھانا سب بچپنا تھا۔ شاید وہ سب بھول بھی گیا تھا، پر صبا بیگ کو سب یاد تھا۔ وہ اسے بچپن میں بات کرنا چاہتی تھی، کھیلنا چاہتی تھی، شیئرنگ کرنا چاہتی تھی، پر اسمار نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اس سے اچھا لگتا تھا، پر اس کی باتوں کی وجہ سے وہ اس سے چڑھتی تھی اور اسے ناپسند کرتی تھی، پر دل وہ تو شاید بچپن سے ہی اس کے نام پر دھڑک رہا تھا، اس کو من میں دیوتا بنا کر پوج رہا تھا، پر اس نے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ اس میں اپنی انا، نسوانیت اور وقار کو زندہ رکھنے کی خواہش زندہ تھی۔ اسے اپنی عزت نفس زیادہ عزیز تھی۔ محبت کی اس آگ میں وہ اپنا وقار نہیں جلا سکتی تھی، اسی لیے آج اسے جھڑک رہی تھی، اگنور کر رہی تھی اور ہر طریقہ فرار آزما رہی تھی، کیونکہ وہ مضبوط تھی اور اگر نہیں بھی تھی تو بننا چاہتی تھی اپنے نسوانیت اور وقار کے لیے۔ 2 قطرے موتی کے اس کے عارض پر گرتے ہیں، شاید وہ غبار نکالنا چاہتی تھی، انتشار ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی ازمار عالم اسے دیکھ کر حیران ہے۔ وہ سر تا پیر بدل گئی تھی۔ وہ دبو اور موٹی سی لڑکی آج ایک سلم، اسمارٹ، گوری رنگت، کالی آنکھوں والی ایک کانفیڈنٹ اور برلینٹ بزنس وومن بن گئی تھی، پر اسے اس کے متعلق کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب وہ بس اپنے بارے میں، اپنے وقار کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اپنی بقا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو وہاں موجود ازمار کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا۔ اب صبح 7 بجے اسے اٹھا دیکھ کر اسے حقیقتاً حیرت ہوئی تھی، پر وہ اپنی حیرت کو کمال خوبصورتی سے چھپا کر تمام تاثر کو زائل کیے وہ سب کو سلام کر کے بریک فاسٹ اسٹارٹ کر چکی تھی۔ وہ ہلکے فیروزی رنگ کے سوٹ میں بے انتہا کی جاذبیت سموئے سنجیدہ تھی۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے شمیر کے ساتھ باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو اسے اس کے پیچھے سے ازمار کی آواز سنائی دی۔ میں بھی آج سے آفس جوائن کر رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر مطلع کیا تو وہ اور شمیر حیران رہ گئے۔ اتنی جلدی بھائی؟ جلدی کیا اور دیر کیسی؟ وہ دل آویز تبسم سجا کر بولا۔ ٹھیک کہا آپ نے، یہ بھی صحیح ہے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ پھر اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہمیشہ سے الگ جاتی تھی اور خود ہی کار ڈرائیو کرتی تھی۔ وہ لوگ آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ تینوں اریب کے کیبن میں تھے۔ اریب صبا کا سچا دوست اور خمسار تھا، اس کے سکھ دکھ کو شیئر کیا تھا۔ امو جان بتا رہی تھی کہ تم تینوں نے ایک ساتھ MBA کیا ہے، حالانکہ صبا کو تو ابھی اصولاً یونیورسٹی لائف میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مسکرا کر ان کی زندگی کے بارے میں تفصیل جاننے لگا۔ اصل میں صبا شروع سے ہی انٹیلیجنٹ رہی ہے اور اس نے 3-4 کلاسز جمپ بھی کی تھیں۔ تم اپنے آپ میں ہی بزی رہتے تھے، اس لیے تم کبھی اس پر یا اس کی پڑھائی پر دھیان ہی نہیں دے پائے، ورنہ صبا بہت مختلف ہے۔ اریب میٹھا سا طنز کر کے بولا تو اس کے لہجے میں صبا کے لیے خلوص و محبت تھی جو وہ بخوبی محسوس کر گیا۔ تھینکس اریب، وہ مشکور ہوئی۔ ویسے بھائی آپ کو پتہ ہے لڑکیاں خاصی بے ایمان ہوتی ہیں۔ شمیر نے ٹاپک چینج کیا تو سب متوجہ ہوئے۔ وہ کیوں بھائی؟ صبا ازمار کو یکسر فراموش کر کے بولی۔ وہ اس لیے کہ ہر چیز میں ہم سے آگے رہنے کی سوچتی ہیں، ہر چیز میں ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پر پیار کے معاملے میں روڈنس، اگنور اور بے نیازی اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ موضوع کو بڑھا چڑھا کر بولا۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکیوں کے معاملے میں کچھ بھی کہنے پر صبا تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ بھی اپنی صنف کی لیڈر بنی پھرتی تھی۔ شمیر، آدمی میں ایک بیماری ہوتی ہے، اگر لڑکی اچھے سے سلوک کرے تو کہے گا کہ وہ اس کے پیار میں پاگل ہے، اگر برا سلوک کرے تو وہ کہے گا وہ لڑکی مغرور ہے، اگر کوئی لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی ہوگی تو یہ شو کرے گا جیسے اس کی محبت میں وہ ڈوب چکا ہے، اگر وہ لڑکی اس سے محبت کرے گی تو وہ اسے چھوڑ دے گا، اگر کوئی لڑکی اسے چھوڑے گی تو وہ بے رحم بن جائے گی، اور اگر وہ کسی لڑکی کو رد کر دے گا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ یہ ہے تم لڑکوں کا فلسفہ اور کہتے ہو لڑکیاں بد دماغ ہوتی ہیں۔ وہ نان سٹاپ لڑکیوں کی حمایت میں بولی اور وہ دونوں اس کے چپ ہونے کے بعد کہہ کر لگا بیٹھے، جبکہ ازمار کی تو اس کی زبان دیکھ کر ہی بولتی بند ہو گئی تھی۔ دیکھا بھائی، آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ صبا نہیں بولتی، آج دیکھا کتنا بولتی ہے۔ شمیر شرارت سے بولا تو وہ بھی ان دونوں کی شرارت سمجھ کر مسکرا دی، پھر خفا ہو کر بولی، میں تم دونوں سے بات ہی نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر خفگی سے چلی گئی، پر اپنے پیچھے ان تینوں کا کہکا سن کر مسکرا دی۔ ہیلو مسکان، کیسی ہو؟ وہ مسکان سے بات کر رہا تھا، کافی دنوں کی بے قراری بول رہی تھی اس کے لہجے میں۔ میں ٹھیک ہوں زمی، تم کیسے ہو؟ وہ ازلی لاپرواہی سے بولی۔ ایک تو میں ہی تم کو یاد کرتا ہوں، تم تو مجھے کال ہی نہیں کرتی ہو، سوچ لو اگر کسی اور نے مجھے اپنی زلف کا اسیر بنا لیا تو زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اس نے چھیڑا۔ تم بے فکر رہو زمی، مجھے پتا ہے تم کبھی کسی کے اسیر نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی اسی کے انداز سے بولی۔ اور اگر ہو گیا تو؟ اس نے کہا۔ نہیں ہو سکتے، مجھے پتا ہے، جو ایک بار مژگان گردیزی کا ہو جائے وہ پھر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ غرور اور تکبر سے بولی تو اسے اس کا لہجہ بالکل پسند نہیں آیا۔ زندگی سے زیادہ اور نصیب سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا مژگان، اس لیے ہمیں بولنے سے پہلے الفاظ صحیح چننے چاہیے تاکہ اللہ کو ہمارا غرور اور تکبر ناراض نہ کر دے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے کسی چیز کا نہیں پتا، پر اتنا پتا ہے کہ تم میری قسمت میں ہو، تم صرف میرے ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ اوکے مژگان، میری بات سنو، امو جان کہہ رہی تھی میری شادی کا
اور وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تم پاکستان کب آ رہی ہو؟ وہ اصل موضوع کی طرف آیا تو وہ ہنس دی۔ زمی بیبی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں پاکستان نہیں آؤں گی۔ مجھے پتہ ہے تم واپس آؤ گے۔ مزگان میں سنجیدہ ہوں، مجھے کوئی فیصلہ جلد ہی لینا ہے۔ امو کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ تم بتاؤ تم کب آ رہی ہو؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ وہ اس کی بات سن کر چکرا گیا تھا، پھر بھی سنبھل کر بولا، او پلیز زمی، مجھے پتہ ہے کہ تم کتنے ایموشنل ہو اور تم میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہو، اسی لیے میں قطعی نہیں آؤں گی، تمہیں ہی لوٹنا ہوگا میرے لیے۔ وہ بے نیازی سے بولی تو اس کا خون کھول گیا۔ مشی، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تم نے سنجیدگی سے کوئی جواب نہیں دیا تو میں امو کے فیصلے پر سرخم تسلیم کر دوں گا، بعد میں روتی مت پھرنا۔ وہ آگ بگولا ہو کر بولا، مجھے پتہ ہے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا انداز بہت چیلنجنگ تھا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو۔ وہ بھی ضد پر اترا، تم یہی سمجھ لو وہ بھی دو بدو ہوئی، پھر اب انجام بھی خود ہی بھگتنا۔ وہ بھی فون کاٹ کر کچھ سوچ کر نیچے چل دیا۔ وہ لان میں آیا تو وہ تینوں تکون بنائے بیٹھے تھے اور صبا کو منانے کے لیے وہ دونوں اس کی منت سماجت پر اترے ہوئے تھے، پر وہ بھی بے رخی اور رکھائی برت رہی تھی۔ آغا جی اور امو جان بھی وہیں موجود تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بھی وہیں چلا آیا۔ مل گئی تمہیں فرصت؟ امو جان نے اسے دیکھتے ہی خفگی دکھائی۔ اسے آئے 3 مہینے ہو گئے تھے اور وہ اسے شادی کرنے کا بول رہی تھی، پر وہ کان پر جوں تک نہیں رینگنے دے رہا تھا۔ جی امو جان، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ تو اور کون آیا ہے ابھی تمہارے علاوہ؟ انہیں اور غصہ آیا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ویسے بھائی جان اندر کیا راز و نیاز ہو رہے تھے؟ شمیر نے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ گڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ مجھے تمہارا جواب آج ہی چاہیے زمی، امو جان بولی تو سب چونک گئے کہ وہ کس سوال کا جواب آج ہی مانگ رہی ہیں، اور وہ بھی زمی سے۔ جی امو جان، میں آپ سے بات کرنے ہی والا تھا، پل ہی پل میں اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ تو پھر بولو کیا جواب ہے تمہارا؟ وہ امو جان کو غور سے دیکھنے لگا۔ پچھلے دنوں جب امو جان نے یہ رشتہ اس کے سامنے رکھا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، پر اب اپنی ضد اور انا کی وجہ سے وہ ہر راہ سے گزرنے کو بھی تیار تھا۔ اس نے اپنے فیصلے کے دوسرے پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا اٹھ گیا۔ اس کا لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ سب حیران تھے اس کے طرز گفتگو پر، کوئی بھی کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ سچ؟ وہ بے پناہ خوش تھی۔ جی ہاں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو شمیر فوراً ہوش میں آیا۔ آغا جان، امو جان، یہ کس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ اس نے کچھ عجیب نظروں سے پوچھا۔ خطرہ تو اسے دکھ رہا تھا۔ ہم نے ازمار کا اور صبا کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اب میں خود صبا سے پوچھ رہی ہوں، جیسے ازمار نے میرا فیصلہ قبول کیا ہے، کیا تمہیں بھی منظور ہے؟ انہوں نے جواب کے ساتھ ہی صبا کو گھیرا تو وہ تینوں حیرانی کے طوفان میں غوطہ زن ہو گئے۔ شمیر نے صبا کے کھدرے زاویے اور اریب کے چہرے پر گزرنے والا تاریک سایہ چھپا نہ رہ سکا۔ اوسان تو اس کے بھی خطا ہوئے تھے، پر ان دونوں کے جتنے نہیں۔ وہ جانتا تھا اریب صبا کو پسند کرتا ہے، صبا کے دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ ازمار کو بے حد ناپسند کرتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا اور وہ ازمار کی پسند بھی جانتا تھا۔ وہ پوری طرح الجھ گیا تھا۔ امو جان، اتنی جلدی کیا ہے؟ شمیر سب سے پہلے بولا۔ تم چپ رہو لڑکے سے بھی، تم جواب دو بیٹا، کیا تمہیں میرا فیصلہ نہ منظور ہے؟ وہ کچھ اداسی سے صبا سے پوچھنے لگی۔ نہیں امو جان، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، اندر چلی گئی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی حس سلب ہو چکی تھی۔ وہ ازمار کی سوچوں تک رسائی چاہتی تھی جو ناممکن تھی، پر وہ امو جان کا مان بھی نہیں توڑ سکتی تھی، اور وہ ان کے احسان مند تھی۔ ایسے کیسے ان کا بھرم چکنا چور کر دیتی؟ اس کی ذات پر ہی ایک سوالیہ نشان کیوں نہ اٹھ گیا ہو؟ وہ تختہ مشق کیوں نہ بن گئی ہو؟ وہ طوفان میں گری تھی، پر اپنے اندر کے سکوت کو پہچان نہ پا رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے کسی کے تاثر ملاحظہ نہیں کیے تھے، جن میں اریب اور شمیر حیرانگی کے صدمے سے کچھ بول ہی نہیں پائے تھے، پر اب یہ طے تھا کہ وہ امو جان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، وہ احسان فراموش نہیں تھی۔ کیوں خود کو مشکل میں ڈال رہی ہو سبی؟ تم جانتی ہو ازمار بھائی کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اور وہ شاید یہ سب کسی ضد میں کر رہے ہیں، پر تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ شمیر اس سے سخت ناراض تھا۔ وہ 3 دن بعد اس کے ہاتھ آئی تھی۔ وہ تینوں اس وقت اریب کے کیبن میں تھے۔ وہ اریب کے حال سے انجان یہ سب باتیں ڈسکس کر رہے تھے۔ ازمار اپنے کیبن میں تھا۔ میں جانتی ہوں اس کی پسند کوئی اور ہے، پر میں یہ سب امو جان اور آغا جی کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ دل کا تعلق ہے شمیر، ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کے آگے۔ وہ اپنی بے بسی بیان کر گئی۔ پر صبا، ہمیں ہمارے دماغ کے فیصلے کو بھی ماننا چاہیے، اریب نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا تو شمیر افسوس سے سر جھکا گیا۔ وہ اس کے دل کے حال سے واقف تھا۔ ہاں، پر کہتے ہیں اریب، اگر کبھی دل اور دماغ کے بیچ میں کسی کو چننا ہو تو دل کو چنو، کیونکہ دماغ سب جانتا ہے، پر تمہارا دل صرف تمہیں جانتا ہے، تمہیں پہچانتا ہے، اور میرا دل یہی کہتا ہے کہ میں امو جان اور آغا جان کے بغیر ادھوری ہوں۔ وہ کرب سے کہہ کر آنکھیں میچ لیتی ہے۔ وہ ازمار کو چاہتی تھی، پر اپنی عزت نفس سے زیادہ نہیں۔ اب پوری زندگی اس کے نام سے سجنا اسے سخت تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔
دیکھو صبا، تم پاگل ہو رہی ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو شخص پیار میں پڑ جاتا ہے وہ بے عقل ہو جاتا ہے، اور تم بھی بے عقل ہوتی جا رہی ہو۔ کچھ تو سوچو اپنے بارے میں۔ شمیر سے یہ سب دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا شمیر، پر شیکسپیئر کہتا ہے پیار آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتا ہے۔ سو وہ میں دیکھ رہی ہوں، وہ بھی بے تاثر سپاٹ لہجے میں کہتی اٹھ گئی۔ اریب خاموش تماشائی بنا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی کرسی پر پشت رکھ کے ڈھہ سا گیا۔ آئی ایم سوری اریب، میں سب جانتا ہوں، پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، پر سب سے زیادہ غصہ مجھے زمی بائی پر آ رہا ہے، جو پیار تو مزگان آپی سے کرتے ہیں پر شادی سبی سے کر رہے ہیں۔ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ وہ ایک نکتہ تھا جس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش میں وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، پر کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں یار، اللہ ان دونوں کو خوش رکھے، میں تو صرف سبی کی خوشیاں چاہتا ہوں، چاہے وہ زمی کے ساتھ ہی خوش کیوں نہ رہے۔ وہ زخمی مسکان سجا کر بولا، ایسا ممکن نہیں ہے یار، معاملہ کچھ اور ہے۔ شمیر کو یقین تھا کہ چکر کچھ اور ہے۔ اوکے، تم معاملہ دیکھو، شاید کوئی حل نکل آئے، پر آپ سوچوں سے باہر آ جائیے جناب، بہت کام ہے آفس میں۔ وہ تھوڑا سا ماحول کی کثافت مٹانے کو میٹھے لہجے میں بولا تو وہ بھی سنبھل گیا۔ ہاں، اور ویسے بھی اپنے دوست کے لیے بہت ہیں یار۔ وہ بھی ہلکا پھلکا ماحول پیدا کرنے کو بولا۔ نہیں یار، یہ اب ممکن نہیں۔ اپنے غالب صاحب کہتے ہیں جو شخص ایک سے زیادہ پیار میں گرے سمجھ لو وہ آج تک پیار سے آشنا ہی نہیں ہوا ہے، جبکہ میرا دل سبی کے نام سے روشن ہے۔ وہ آزردگی سے بولا تو اندر آتا ازمار حیرانگی کے شدید جھٹکے سے وہیں رک گیا۔ یار ایسا مت بول، پتہ نہیں سبی کیوں یہ مجبوری کا چولا اوڑھے ہوئے ہے، وہ بھی بہت بے بس ہے، ورنہ میں جانتا ہوں وہ اس شادی سے قطعی خوش نہیں ہے۔ پر وہ بول کر چپ ہو گیا تو ازمار اس کی باتوں کو کوئی اور ہی رنگ پہنا کر پلٹ گیا۔ پر یار مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ تو اس سب سے ہی انجان ہے۔ وہ دل کی کھسک چھپا کر بولا، تم نے کبھی دیکھا ہے لفظوں کے کھیل کو اریب؟ شمیر بولا تو وہ سمجھ نہیں پایا تو نفی میں گردن ہلا گیا۔ ایک لفظ کی جگہ بدلنے سے معنی اور خوبصورتی بھی بدل جاتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک محبوب کے خلاف پوری دنیا ہی کیوں نہ چلی جائے، پر اس کی محبوبہ یہی کہتی ہے مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر اس کی ہی طرف سے یہ الفاظ کچھ اس طرح ادا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک مگر پر پورا جملہ دار و مدار کرتا ہے، اور زندگی بھی۔ اریب اس کی سوچوں پر حیران تھا۔ اتنا جولی بندہ اتنی سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا، اس کی حیرت دو چند تھی۔ اچھا چھوڑو، کام پر دھیان دو۔ وہ بھی کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب کچھ طے ہو گیا تھا، سب تقریبات کا انتظام طے پا گیا تھا۔ آج اس کی مایوں تھی اور ٹھیک 2 دن کے بعد شادی طے پائی تھی۔ وہ بس چپ سادھ کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ آگے اس کی زندگی کیا نیا موڑ اختیار کرنے والی تھی۔ ازمار 1 ہفتے پہلے اسلام آباد کام کے سلسلے میں چلا گیا تھا اور آج اس کی واپسی متوقع تھی، پر اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ شمیر اسے بہت بار سمجھا چکا تھا، پر وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی، اور وہ بھی شاید اب تھک گیا تھا، تبھی دوبارہ اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ لیکن اریب کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی، نہ جانے وہ کہاں تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کی منتظر تھی۔ نکاح آج ہی تھا اور شمیر اسے بات کرنے کے لیے بےتاب تھا، اور اس کے آتے ہی وہ اس کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ وہ بہت بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ اس کا یہ بیگانگی بھرا انداز تشویش کا باعث تھا۔ بھائی کچھ بات کرنی ہے؟ وہ فوراً مدعے پر آیا۔ ہاں بولو۔ انداز کچھ سرد سا تھا۔ بھائی بغیر کسی تمہید کے بولوں گا کہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ کیوں 3 زندگیاں برباد کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ جس سے پیار نہیں کرتے تو پھر یہ رشتہ کیسا؟ میں جانتا ہوں آپ مسکان آپی سے پیار کرتے ہیں، پھر یہ کھیل کیوں ہے؟ یہ تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں آپ سبی کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ اور ادھر سبی بھی سب جانتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہے۔ میں الجھ گیا ہوں۔ وہ واقعی تھک گیا تھا، شاید تبھی روحانسا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ اسے بھائی عزیز تھا، پر سبی بھی اتنی ہی عزیز تھی، ایک بہن کی طرح چاہا تھا اسے۔ ازمار نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک سکوت سا تھا، پر کچھ کرب بھی تھا، شاید کچھ کھو دینے کا افسوس تھا۔ شمیر نے بغور اسے دیکھا تھا۔ میں یہ سب اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں، تمہاری ہر بات 100% درست ہے، لیکن میں اس کی تردید یا تصدیق نہیں کروں گا۔ جو جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، تم خود کو اذیت مت پہنچاؤ اس معاملے میں پڑھ کے۔ وہ بردباری اور سرد لہجے میں بولا تو الفاظ بالکل بے تاثر تھے اور لہجہ سپاٹ۔ یہ تو آگ کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے بھائی۔ وہ متفکر تھا ان دونوں کے لیے، جبکہ دونوں کی منزلیں جس منظر اور زاویے سے وہ دیکھ رہا تھا ایک نہیں تھیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، پر اس کھیل کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے، جب آپ شعلوں میں گرے ہوں اور آپ کا وجود اس کی تپش میں جھلس رہا ہو، اور انجام کا کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ فاتح ہوں گے یا شکست خوردہ۔ وہ بڑی ہی زخمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا تھا، انداز ایک عجیب سی تھکن لیے ہوئے تھا، لہجہ اندر پکتے ہوئے لاوے کا غمازی تھا۔ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ جل کر خاکستر بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں کھیل رہے ہیں اپنی روح کے ساتھ؟ آپ صبا کو کیا دے پائیں گے؟ اسے صبا کی فکر زیادہ تھی۔ پتہ نہیں، اس لمحے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سب وقت پر ہے، وہ جو بھی طے کرے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انداز میں دکھ واضح تھا۔ بھائی یہ رشتہ پائیدار نہ ہو، شاید آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ وہ قائل کرنے پر آمادہ تھا۔
کیا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو شمیر؟ وہ اریب کی محبت کے بارے میں جانتا تھا اور جتنا بھی سنا تھا اس سے یہ بھی غلط فہمی پال بیٹھا تھا کہ صبا بھی اریب سے پیار کرتی ہے۔ نہیں، جیسے وہ بھی ہار مان چکا تھا، سو چپ چاپ وہاں سے چلا گیا بغیر کوئی سوال جواب کیے۔ رسم مایوں اور نکاح ہو چکا تھا، وہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی، کسی اور کی ملکیت ہو چکی تھی، اس کا اپنا آپ کسی اور کا ہو چکا تھا، وہ خود کی نہیں رہی تھی۔ آج اسے کسی اور کے لیے پور پور سجایا جا رہا تھا، کسی اور کے لیے، لیکن وہ غیر نہیں تھا، اس کا شوہر تھا۔ اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں تھی، جذبات میں کوئی احساس نہیں تھا۔ شاید وہ اس شخص سے بہت بدگمان تھی اسی لیے، یا پھر وہ اس سے بہتر طور سے واقف تھی اسی لیے کوئی خواب نہیں بنا تھا، کوئی سپنا نہیں سجایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرح وہ بھی یہ سب کچھ صرف اپنے والدین کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، اور ہر کام ایک گڑیا کی طرح کر رہی تھی جیسے وہ کوئی جذبات ہی نہ رکھتی ہو۔ وہ پوری طرح سج چکی تھی اور چاند کو بھی مات دے رہی تھی، پر اندر کوئی خوشی نہیں تھی۔ اماں جان آ گئی تھی اور اس کی نظر بھی اتار رہی تھی۔ نظر نہ لگے میری صبا کو، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، خدا ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ صبا میری بچی، تم خوش تو ہو نا؟ اس کی اتری صورت دیکھ کر انہیں تشویش ہوئی تھی۔ جی اماں جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خوش بھی۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولی، پر اس کو یہ مسکراہٹ نمودار کرنے کے لیے ہزار جتن کرنے پڑے تھے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے سدا، بہت انوکھی دعا ہوتی ہے یہ۔ اس نے جب سنا تھا تو سوچا تھا جب کسی لڑکی کو ملتی ہے تو وہ آمین کہتی ہے، پر اس کے اندر کوئی خواہش نہیں جاگی تھی۔ اسے لے جا کر ازمار کے پہلو میں بٹھا دیا گیا، سب کی نظروں میں ستائش تھی، پر وہ دونوں سپاٹ تھے، بغیر کسی جذبے کے ایک فارمیلٹی نبھا رہے تھے۔ اسے لے جا کر ازمار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب ایک جھوٹ ہے، ایک سچ تھا تو وہ نکاح تھا کہ یہ بندھن سچا تھا پر ساتھ کھرا نہیں تھا۔ یہ بندھن ایک حقیقت تھا، مذاق نہیں تھا، پر دونوں شاید اسے مذاق سمجھ رہے تھے اور اس مذاق میں شامل ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، پر اپنی ہمسفری کو جھٹلا رہے تھے۔ وہ ہر ایک چیز سے اپنی جان چھڑا چکی تھی، زیور، میک اپ سے اور ان بھاری کپڑوں سے بھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اسے کمرے کے اس فسوں خیز ماحول سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور تازہ ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی جب اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سب کو ایک خواب جاننا چاہتی تھی۔ صبا، ازمار نے اسے پکارا تو وہ پلٹی ہی نہیں، وہ اس آواز کو خیال سمجھ رہی تھی۔ صبا، پھر آواز لگائی گئی تو اس بار وہ نظر انداز نہ کر پائی تھی کیونکہ اس کا رخ ازمار اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ جی، انداز تھکن زدہ تھا۔ تم نے منع کیوں نہیں کیا اس شادی کے لیے؟ عجیب سوال تھا اور انداز سرد و سپاٹ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی بری طرح چونکی تھی۔ تم جانتی تھی کہ میں یہ شادی صرف مجبوری میں کر رہا ہوں، پیار کسی اور سے کرتا ہوں، پھر کیوں اپنی اور اریب کی زندگی برباد کی؟ مجھے شادی کرنی تھی، کسی اور سے بھی ہو سکتی تھی، تم لازم نہیں تھی، پر تم نے اریب کو دھوکہ کیوں دیا؟ وہ سرد انداز میں اس پر الزام دائر کر رہا تھا، اسے مجرم کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ساری بات میں صرف اریب کے نام پر حیران رہ گئی تھی۔ اریب کے ساتھ؟ وہ زہر لب بڑبڑائی تھی۔ ہاں، اریب کے ساتھ۔ تم نے ناانصافی کیوں کی؟ تم دونوں پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے، پھر کیوں تم نے اس کا ساتھ چھوڑا؟ تمہیں اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ منتشر تھا، پر اسے اریب کے لیے افسوس بھی تھا۔ وہ اس دن ان دونوں کی بات سنتے ہی اسلام آباد کے لیے فلائی کر گیا تھا اور اس کے پیچھے آغا جان اور امّو جان سب امور طے کر چکے تھے، اور آتے ہی نکاح تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، اس پل خود کو بہت بے بس پایا تھا، پر اب وہ اریب کے لیے لڑ رہا تھا۔ اریب پیار کرتا تھا مجھ سے؟ اس کی حیرت دو چند تھی۔ ہاں، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ اپنی حیرت چھپا کر اس کی دو بدو ہو گئی۔ میں آپ کو صفائی دینے کی پابند نہیں ہوں۔ جس طرح آپ نے یہ سب اپنے والدین کے لیے کیا ہے، میں نے بھی یہ سب اپنے والدین کے لیے ہی کیا ہے۔ ہمارے بیچ پاسپورٹس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل نہ دیں۔ وہ کچھ سخت لہجے میں بولی تو وہ اس کے انداز پر حیران تھا۔ وہ پہلی رات کی دلہن تھی پر کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں آپ کو ایک سمجھدار انسان سمجھتی ہوں، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کمرے کے باہر ہم ایک خوشباش میاں بیوی ہیں، پر اس کمرے میں صرف دوست ہوں گے اگر آپ چاہیں تو، ورنہ ہم اجنبی بن کر بھی رہ سکتے ہیں، پر ہم میں سوال جواب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ صاف گوئی سے دل کی بات کر رہی تھی اور ازمان اس کے انداز پر حیران تھا، بے حد حیران۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہم دوست بن کے رہیں گے، وہ بغیر بحث کیے بولا تھا اور اس کی بات کی تائید بھی کر گیا تھا۔ تھینکس، یو ٹو، وہ بھی یہ کہہ کر اپنے بیڈ کی سائڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اس سے بولنا چاہتا تھا پر اس کے قطعی انداز نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ جب وہ اٹھا تھا تو وہ کمرے سے باہر تھی اور اس کی آنکھ بھی موبائل کی بب سے کھل گئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو مسکان تھی۔ ہیلو زمی، کیسے ہو؟ وہ چہکی تھی۔ فائن، وہ مختصراً بولا تھا۔ زمی، تم کب واپس آ رہے ہو؟ اور 2 دن سے تمہارا موبائل کیوں آف تھا؟ پتہ ہے مجھے تمہیں کتنی بڑی نیوز بتانی تھی، مجھے جاب مل گئی ہے، وہ بھی میری پسند کی۔ اس کے لہجے میں اس کی خوشی بول رہی تھی۔ مبارک ہو، اس کا انداز ٹھنڈا ٹھار تھا۔
کیا بات ہے سمی، اور تم اتنے عجیب طریقے سے کیوں بات کر رہے ہو؟ اور یہ 2 دن سے موبائل کیوں آف تھا؟ وہ اس کے انداز سے کچھ الجھ گئی تھی۔ سوری، تمہیں انفارم نہیں کر پایا تھا، دراصل میری شادی تھی اور 2 دن سے میں اسی میں بزی تھا، اس لیے تمہیں کال نہیں کر پایا تھا۔ وہ اطمینان سے بول کر چپ ہو گیا تھا اس کی ریئیکشن جاننے کے لیے۔ چند ثانیے کے لیے وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ آواز میں لرزش واضح تھی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میری شادی کل ہی صبح سے ہوئی ہے، تم تو اسے جانتی ہو، میں نے اسی سے شادی کی ہے۔ فی الحال وہ میرا انتظار کر رہی ہے، میں نیچے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ وہ اس کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، پر جو ہوا تھا اسے بھی بدل نہیں سکتا تھا، وہ یہ سوچ کر اٹھ گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ نارمل کپڑے پہنے میک اپ سے پاک چہرہ لیے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ہاں، 2 چیزوں کا اضافہ ضرور ہوا تھا۔ وہ تھا زیور جو وہ ہلکا پھلکا سا پہنے ہوئی تھی، اور ایک مصنوعی مسکراہٹ جو وہ زبردستی چہرے پر سجائی ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، کالی آنکھیں، پتلی ناک، شولڈر کٹ بال، بھرا بھرا جسم، وہ خوبصورت پیکر تھی۔ شمیر بھی وہیں خفا خفا سا موجود تھا۔ السلام علیکم، وہ سب کو سلام کر کے صبا کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ تم بھی آفس کے لیے تیار ہو گئے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم دونوں کیا کر رہے ہو۔ امو جان سخت ناراض ہو رہی ہیں تم دونوں کے یوں پہلے دن ہی آفس جانے پر، اور تم دونوں بضد ہو رہے ہو۔ آغا جان نے امو جان کا موڈ دیکھ کر گورا مصنوعی غصہ دکھایا تو وہ تینوں مسکرا دیے، اور امو جان خفگی کے طور پر اپنا منہ موڑ گئیں۔ آغا جی، جانا ضروری ہے، آپ تو بزنس کے رولز سمجھتے ہیں، ڈیلر رشتہ داری نہیں دیکھتے۔ صبا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا، آپ بھی مل گئے ان کے ساتھ۔ امو جان ان پر خفا ہوئیں۔ ارے میری پیاری امو جان، سمجھنے کی کوشش کریں نا، جانا ضروری ہے ورنہ یہ میٹنگ کینسل کر دیتی، پر یہ عمل ناگزیر ہے۔ وہ ان کے پاس تھوڑا قریب ہو کر بولی۔ لو بھلا، یہ کوئی بات ہوئی؟ چلو تم جا رہی ہو، پر ایک دن کی سہاگن ہو اور کیسے گھوم رہی ہو، سر جاڑ منہ پاڑ، بس میرا دل رکھنے کے لیے یہ کچھ ننھے منھے سے تل کے برابر زیور پہن لیے ہیں۔ وہ اس پر ہی غصہ کرنے لگی۔ امو جان، اب میں آفس سچ دج کر تو نہیں جا سکتی نا، گھر آؤں گی تو اپنے سارے شوق پورے کر لیجیے گا۔ وہ ان کو راضی کرنے کے لیے بولی تو وہ بھی نیم رضامند ہو گئیں، پر وہ اندر سے بہت منتشر تھی، ایک انتشار تھا اس کے اندر۔ وہ کل سے اسمار کے الفاظ کے جال میں قید تھی۔ وہ اریب کے جذبات جان کر شدید حیرت کے جھٹکوں کی زد میں تھی، اور اب اس بات کا حل چاہتی تھی، ایک واضح ثبوت چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی باز پرس کر رہی تھی، معاملے کی نوعیت اور سچائی جاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ جیسے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی سخت خود میں نہیں پاتا تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اریب؟ ایک شکوہ کیا تھا اس نے، پہلی بار دوستی میں شکوہ کیا تھا اس سے، ورنہ ہمیشہ وہی شکایت کرتا تھا۔ تم کیا کر لیتی صبا؟ الٹا وہ اس کو جواب دے کر اس کو کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ کچھ تو کرتی، تمہاری طرح بزدل نہیں بنتی، وہ قطعیت سے بولی۔ ازمان اسے بلانے آیا تھا، وہ وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک کڑوی سچائی بتاؤں صبا، جب آپ کے دوست کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں تو کبھی مت ماننا، کیونکہ وقت آنے پر صرف مشورے رہ جاتے ہیں، نصیحتیں رہ جاتی ہیں، اور ہم اس دوست کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، جیسے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ وہ خود سے شکوہ کر رہا تھا۔ تم ایسا سوچتے ہو؟ وہ حیران تھی اس کی منطق پر۔ ہاں، سچائی سے اعتراف کیا گیا تھا۔ تو بہت غلط سوچتے ہو۔ اگر تم مجھے بتاتے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو تو آج مجھے خود سے شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں نے تم کو ایک عمر بھر کا روک دے دیا ہے۔ ازمار تو شاید کسی ضد میں شادی کر گیا، پر تم کیوں میدان میں اترے بغیر ہار مان گئے؟ بہت غلط کیا تم نے اریب، خود کو ہمیشہ کے لیے پچھتاؤں کی نظر کر دیا ہے، خود کو اس اہل تو سمجھتے، اپنی صلاحیتوں کو ایک موقع تو دیتے، شاید جیت تمہاری ہوتی۔ وہ اس کی سوچ پر ماتم کر رہی تھی۔ شاید۔ عجیب لٹا پٹا سا انداز تھا۔ اریب، زندگی وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، زندگی وہ ہے جو ہم جیتے ہیں، اس لیے جو کل تھا اسے بھول جاؤ، جو آج ہے اسے یاد رکھو۔ میں اب بھی تمہاری دوست ہوں، پر اب میں ازمار کی بیوی بھی ہوں، کسی کی عزت میرے ساتھ ہے۔ خود کو تسلی دو اور زندگی کی طرف گامزن ہو جاؤ، خود کو پچھتاؤں کی نظر مت ہونے دو۔ فی الحال میں چلتی ہوں، پر جب بھی ضرورت ہو یاد رکھنا میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ اسے ہدایت دیتی باہر نکل گئی تھی، اور ازمار بھی چلا گیا تھا، پر ایک سچ جان کر کہ اس کے پاس جو لڑکی آئی تھی، جو اس کے نکاح میں تھی، وہ سچی اور کھری تھی، اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، اور شاید مرد ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے یہ بات سب سے بڑی تسلی اور تسکین کا باعث تھی۔ تم آفس سے چھٹی کیوں نہیں لے لیتی ہو صبا؟ امو جان کی وجہ سے۔ وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد اب اپنے کمرے میں آئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد ریلیکس ہونے کے بعد ازمار نے چینلز بدلتے ہوئے ٹاپک چھیڑ دیا تھا جس پر پچھلے ہفتے سے امو جان بضد تھیں۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، پر ابھی کچھ ضروری بزنس امور پورے کرنے ہیں اس کے بعد، اور ویسے بھی میرے ساتھ چھٹی تو تمہیں بھی لینی ہوگی۔ وہ اس کی بات کی تائید کر کے بولی تو وہ بھی سر اس بات میں ہلا گیا۔ ٹھیک کہا تم نے صبا، تم نے جانتے ہوئے بھی
کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے شادی کیوں کی؟ حالانکہ ایک لڑکی کو زندگی میں سب سے پہلے اپنے شوہر کی محبت درکار ہوتی ہے، اور تم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ بہت حقیقت پسندانہ سوال کر رہا تھا اپنی دانست میں۔ غلط ازمار، ایک لڑکی کو محبت سے زیادہ اپنے رشتے عزیز ہوتے ہیں، اور خاص کر اپنی عزت۔ میں نے یہ سب اپنے والدین کے لیے کیا ہے۔ میں اپنی زندگی محبت کے بغیر جی سکتی ہوں، پر عزت کے بغیر نہیں، اور میرے لیے یہ بات تسلی بخش ہے کہ تم میری عزت کرتے ہو۔ وہ رسانیت سے بولی تو اسے پہلی بار اسے سننا اچھا لگ رہا تھا۔ تم بہت ایموشنل ہو صبا۔ اس کی ذات پر پہلا تبصرہ کیا گیا تھا، شاید کوئی تعارض نہیں کیا گیا تھا۔ میں ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ نے مزگان کو کیوں چھوڑا؟ یہ سوال اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ شاید ازمار نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بہت پرسکون تھی، کیونکہ وہ مجھے میرے والدین سے دور رکھنا چاہتی تھی، اور اسے پاکستان آنے سے چڑ تھی۔ میں اسے بے انتہا پیار کرتا تھا، شاید اب بھی کرتا ہوں، پر اسے اپنے والدین پر فوقیت نہیں دے سکتا۔ اس نے وجہ بیان کر دی تھی۔ اس کے ایک ایک الفاظ میں سچائی کی مہک تھی۔ وہ یقین کر گئی تھی کہ اس شخص میں ایک اچھی بات ہے، جو دل میں ہوتا تھا صاف گوئی سے کہہ دیتا تھا، کسی کے بھی جذبات کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ تینوں صبا کے کیبن میں موجود تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اریب اور شمیر تھوڑی دیر بعد باہر چلے گئے، اور رہ گیا تھا کوئی تو وہ تھی اور ازمار۔ اریب بہت اچھا ہے، پر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ازمار افسردگی سے بولا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، اور ان کے انداز دیکھ کر سب ان کو ایک خوشحال کپل تصور کرتے تھے۔ شمیر بھی مطمئن ہو گیا تھا، پر اریب اب بھی پرملال تھا۔ نہیں، تم ذمہ دار نہیں ہو، یہ سب تقدیر کا فیصلہ ہے۔ وہ اس کی بات سے اختلاف کر کے بولی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ دل کا اچھا ہے، اس سے جو بھی گلے شکوے تھے وہ سب بھلا بیٹھی تھی، سب کو بچپن کا دور سمجھ کر بھول گئی تھی۔ واقعی پیار سب بھولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر بھی وہ واقعی اریب کے دکھ میں شامل تھا، پر اب اس کا اسے اپنی بیوی کے بارے میں ایسا سوچنا کچھ اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ تم ایسا مت سوچو، ہمارا ملنا تقدیر کا لکھا تھا، ورنہ تم بھی تو مزگان سے محبت کرتے تھے، پر تمہارا نصیب میرے ساتھ تھا، اس لیے میں تمہاری زندگی میں آ گئی۔ اپنے آپ کو ذمہ دار مت مانو ان سب کا، وہ بھرپور تسلی دے رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو صبا، اور کافی بدل بھی گئی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کے گن بتا رہا تھا۔ اچھا ہاں، پہلے بچپن میں تم موٹی سی دبو سی ایک کم گو سی لڑکی تھی، پر آج تم ایک خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی ہو، اور ایک بہترین دوست بھی ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کی ذات ڈسکس کر رہے تھے۔ بچپن میں تو تم بھی کافی بد دماغ اور خود سر تھے، کتنا برا کہتے تھے مجھے، کتنا ستاتے تھے، پر اب تم بالکل بدل گئے ہو، ایک سلجھے ہوئے اور سمجھدار شخص ہو گئے ہو۔ وہ بھی اس کی خامیاں اور خوبیاں صاف گوئی سے بیان کر رہی تھی۔ ہم پہلے اچھے دوست کیوں نہیں بنے؟ ایک ملال تھا، شاید اب بننے تھے، اس لیے وہ مذاق میں بولی۔ ٹھیک کہا۔ وہ بھی اس کا ساتھ دے کر بولا۔ چلو چلتے ہیں، اماں جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں چلو۔ تم دونوں کہیں جاتے کیوں نہیں ہو؟ ہر وقت گھر میں رہتے ہو، اور صبا تم یہ کیسے حلیے میں رہتی ہو ہر وقت؟ نئی نئی دلہن ہو اور ایسے گھومتی ہو جیسے شادی کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں۔ اور یہ زمی بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا کیا؟ آج چھٹی تھی، سب لاؤنج میں ہی تھے، اسی لیے اماں جان کی جاڑ سن رہے تھے اور صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہے تھے، پر آج لگتا تھا وہ واقعی بہت زیادہ ڈانٹنے اور سخت سنانے کے موڈ میں تھیں۔ ارے اماں جان، آپ حکم کریں، کہاں لے کر جاؤں آپ کی بہو کو؟ میں تو کہتا ہوں چلنے کو، پر یہی منع کر دیتی ہیں۔ ازمار نے سارا الزام بڑے آرام سے صبا پر ڈال دیا تھا۔ کیوں، تم کیوں منع کرتی ہو؟ اماں نے چشمے کے پیچھے سے گھورا۔ نہیں اماں جان، میں منع نہیں کرتی، یہ خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں۔ وہ بغیر رعایت کے سارا کچا چٹا کھول بیٹھی، اور ازمار اسے گھور کے رہ گیا۔ چلو تم دونوں ابھی شاپنگ پر جاؤ، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے نہیں لے کر جاتا ہے۔ اماں دونوں سے مخاطب ہوئی تو دونوں ہی کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس وقت منع کرنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا۔ تم بہت سمپل ہو، ورنہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بہت چوزی ہو، پر تم بہت ڈیسنٹ اور سوبر ہو۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں تھے، کیونکہ اماں جان کے سامنے ان دونوں کے ایک خوشحال جوڑے کی طرح جو پیش آنا تھا، تو وہ دونوں اپنا کردار بخوبی نبھا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے میرے بارے میں۔ وہ مسکرا کر اس کی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ تم بہت الگ ہو صبا، بالکل الگ۔ میں نے تم جیسا انسان واقعی شاید پہلے کبھی دیکھا ہو۔ وہ دل سے یہ سب کہہ رہا تھا، اسے اپنا دل ہی دھوکہ دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے صبا کے ساتھ محسوس کرتا تھا، کبھی مزگان کے ساتھ محسوس نہیں کر پایا تھا۔ اس کے اور مزگان کے بیچ 4 مہینوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ شروع دنوں میں وہ کچھ افسردہ رہا تھا، پر پھر اس نے خود محسوس کیا تھا کہ شاید وہ لفظ محبت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اسے مزگان سے محبت نہیں، انسیت تھی، کیونکہ محبت میں دوری برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ساری فیلنگز جو ایک سچی محبت میں ہوتی ہے وہ اسے صبا کے لیے فیل ہو رہی تھیں۔ وہ زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا، اسے اس کی دوری اچھی نہیں لگتی تھی۔ شاید کیونکہ صبا بیگ اس دنیا میں اکلوتا چاند ہے، وہ بھی اترائی۔ ان دونوں کے بیچ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کی محبت تھا، بہت دوستانہ رویہ تھا دونوں کا۔
غلط صبا، اسمار عالم وہ اکلوتا چاند ہے جو اسمار عالم کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ وہ تصدیق کر کے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر مسکرا دی۔ صحیح کہا، ویسے اب چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ مژگان وہاں موجود تھی، وہ اسے دیکھ کر کافی حیران تھے، خاص طور پر شمیر۔ وہ کافی متفکر دکھ رہا تھا۔ آغا جان اور امو جان جو اس بات سے ناواقف تھے اس لیے بہت محبت سے مل رہے تھے، پر شمیر سب جانتا تھا۔ ہائے زمین، تم تو واقعی مجھے بھول گئے پاکستان آ کر۔ مژگان ایک خاص نظر کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر بولی جو ایک ساتھ کھڑے تھے اور کافی جچ رہے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کچھ بزی تھا۔ اسے چھوڑو، ان سے ملو، یہ میری وائف ہے صبا، اور صبا یہ مژگان ہے۔ سنجیدگی سے جواب دے کر تعارف کروایا گیا تھا۔ مژگان کو صبا سے جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ ہیلو، وہ مروتاً بولی۔ ہائے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ صبا اخلاق کی اچھی تھی تو اچھے طریقے سے ملی۔ میں بہت تھک گئی ہوں پھوپھو، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اکتا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر صبح ملتے ہیں۔ اسمار کہنے کے ساتھ ہی صبا کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا گیا تو شمیر مسکرا کر مطمئن ہو کر چلا گیا اور مژگان اس کے رویے پر مایوس ہو گئی۔ وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے اور بیچ میں صرف خاموشی تھی۔ صبا نے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر چلتی ہوئی کھڑکی پر آ گئی تھی۔ کہتے ہیں محبت میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور آپ کی محبت کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیتا ہے، خود تو بدلتا ہے، محبت کو بھی بدل دیتا ہے۔ وقت بہت طاقتور ہے، اس سے پہلے وہ بدل جائے اقرار کر دو۔ صبا نے ہی اس خاموشی کو چاک کیا تھا اور اسے چند الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ صرف اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت قسمت والے ہو جو مژگان اب بھی تمہاری منتظر ہے، جاؤ اس کا ہاتھ تھام لو، اپنا لو، تمہاری محبت تمہاری منتظر ہے۔ وہ خفیف سا مسکرائی تھی۔ اور تمہارا کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا تو وہ مسکرا دی۔ میں وہیں رہوں گی جو میری پہچان ہے، یعنی صبا اسمار عالم۔ بس اب اس سفر میں تمہارا ساتھ کوئی اور دے گا کیونکہ میرا کردار ختم ہوا یہاں پر۔ وہ بہت مضبوط دل کے ساتھ یہ سب کہہ رہی تھی۔ اچھا، وہ بہت سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ تم کیا کرو گی؟ دریافت کیا گیا تھا۔ وہی جو اب کر رہی ہوں، بزنس۔ وہ سمجھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے پر اقرار نہیں کرتی۔ تادیر وہ اس کی طرف دیکھتا رہا تھا، پھر اس کی طرف آیا اور ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ پتہ ہے، دوستی کوئی لفظ نہیں ہے، نہ ہی کوئی لیگل رشتہ ہے، یہ ایک خاموش وعدہ ہے۔ میں تمہارا اچھا دوست ہوں صبا، یہ جو دوستی ہے نا، وعدہ کرتی ہے کہ میں تھی اور میں ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ صبا مسکرا دی۔ تمہارے لیے ہمیشہ سر درد بن کر۔ وہ ٹکڑا لگا کر بات کو مزاح کا رنگ دے گئی تو وہ چپ کر گیا۔ میں صبح کے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں، آفس تو جانا ہے نا، یا مژگان کے آنے کی خوشی میں چھٹی کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرا کر بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ صبح جاگنگ سے واپس آیا تو مژگان کو صبح صبح لان میں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا تھا کیونکہ وہ دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، اور اب اسے اتنی صبح دیکھنا تھوڑا حیرت کا باعث تھا۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم یہاں اتنی صبح صبح؟ وہ حیرت زدہ سے سوال پوچھ بیٹھا۔ کیوں، کیا میں یہاں نہیں ہو سکتی؟ وہ مسکرا کر بولی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ان کے بیچ۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تمہاری عادت تو نہیں اتنی صبح صبح اٹھنے کی، پھر آج کیسے؟ وہ موڈ بدل کر بولا۔ وہ مہمان تھی اس کی، جو بدل جائے وہ انسان ہے کیونکہ بدلنا انسانوں کی فطرت ہے، اور میں بھی اپنی بہت سی عادتیں بدل رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ احساس ضیاء اس کے لہجے سے آیا تھا۔ نہیں، بدلنا انسان کی فطرت ضرور ہے، پر بدلنا بھی غلط جگہوں پر چاہیے۔ جہاں آپ کے بدلنے کی ضرورت ہو، جہاں گنجائش نہ رہے، وہاں بدلنا بے معنی ہوتا ہے۔ وہ شاید اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید، وہ مختصر بولی۔ پر تم بالکل نہیں بدلے ہو، ویسے ہی ہو۔ وہ پرانے دن یاد دلا رہی تھی۔ شاید نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھ میں بھی بہت سی بری عادتیں تھیں جو میں بدل چکا ہوں، اور ان عادتوں کو دوبارہ اپنانا نہیں چاہتا۔ وہ بہت کچھ اسے باور کروا رہا تھا۔ تم اندر چلو، ناشتہ کرتے ہیں، صبا بہت اچھا ناشتہ بناتی ہے۔ وہ مسکرا کر اخلاق نبھانے لگا۔ تم تو صبح صرف جوس پیتے تھے، پھر ناشتہ؟ وہ حیران تھی۔ میں نے کہا نا، بہت کچھ بدل گیا ہے، تم بھی ناشتہ کر کے دیکھو۔ صبا کے ہاتھ میں جادو ہے، وہ بہت لذیذ کھانا بناتی ہے۔ جسٹ ٹرائی اٹ۔ وہ شاید اپنی دھن میں تھا جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگا تھا، اور یہی منظر صبا کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ دل میں کچھ چبھن ہوئی تھی۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ ناشتہ تیار ہے، آپ آ کر لیں۔ وہ بولی تو اسمار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً مژگان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور یہ بات مژگان نے بھی نوٹ کی۔ صبا اندر چلی گئی تھی، پر دل میں کہیں بہت سی تپش پیدا ہو گئی تھی۔ اپنی کل کی ساری باتیں اسے دری کی دری لگنے لگی تھیں۔ چلو اندر ساتھ چلتے ہیں، اسمار مسکرا کر بولا تھا، پر اپنے جملے کے معنی وہ خود بھی صحیح سے جان نہیں پایا تھا۔ پر مژگان مسکرا دی تھی۔ اسمار چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں صبا سنجیدگی سے ٹیبل سجا رہی تھی۔
آپ نے مسکان سے بات کی؟ وہ لان میں تھے جب صبا نے اس سے سوال کیا تھا۔ کس بارے میں؟ وہ قطعی طور پر سمجھا نہیں تھا۔ یہی کہ یہ رشتہ تو سچا ہے پر اس میں سچائی کی رمق بھی نہیں ہے اور آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آنکھوں میں نمی سی تیر گئی تھی جسے چھپانے کو وہ رخ موڑ گئی تھی۔ نہیں ابھی نہیں۔ ازمار کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیوں؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ وقت پر چھوڑ دو، سب بہتر کرے گا۔ وہ اسے ٹال رہا تھا لیکن اصل میں مسکان کی بات اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ صبا کچھ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی۔ کیا اسے محبت میں جلن محسوس نہیں ہوتی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی منطق سمجھ نہیں پائی تھی۔ صبا تم پلیز اس ٹاپک کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ اکتا گیا تھا پر صبا سمجھی شاید وہ اس سے اپنا اور مسکان کا رشتہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ ایک خفت نے اس کا چہرہ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سی بولی تو ازمار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی صفائی دیتا مسکان وہاں آ گئی۔ جمی مجھے شاپنگ کرنے جانا ہے، پلیز تم میرے ساتھ چلو، وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ مسکان میرا موڈ نہیں ہے، پلیز تم صبا کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا اسی لیے منع کر دیا۔ پر جمی تم جانتے ہو مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ بضد ہوئی تھی۔ صبا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے مسکان کا اس طرح حق جتانا بھی پسند نہیں آ رہا تھا پر اس نے خود ہی یہ فیصلہ لیا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، وہ بدلی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی مہمان تھی اور اخلاقیات کا یہی تقاضا تھا۔ صبا میں جا رہا ہوں، شاید ڈنر بھی باہر ہی کر لوں، پلیز ویٹ مت کرنا، وہ ہدایت دے کر آگے بڑھ گیا تھا کیونکہ مسکان کی عادت سے وہ واقف تھا کہ وہ ڈنر اب باہر ہی کرے گا۔ صبا نے ان دونوں کو ساتھ آگے بڑھتے دیکھا تھا اور ایک سمندر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا اور پلکوں کی بار توڑ کر باہر بہہ نکلا تھا۔ میں تم کو چند گھڑیوں کے لیے بھی مسکان کے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں ہوں، اپنا آپ جلتا محسوس کر رہی ہوں، تو پھر کیسے تمہیں عمر بھر کے لیے اسے سونپوں گی؟ شاید اس دن میرا وجود جل کر خاک ہو جائے گا۔ پر جمی میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ چاہت بہت ظالم ہے، انسان سے وہ سب کرواتی ہے جو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہو، اور میں بھی شاید مجبور ہوں۔ صبا بھابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں آپ کے شوہر کیا کر رہے ہیں، شمیر شرارت سے بولا تو صبا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ازمار اور مسکان راہداری سے آ رہے تھے۔ مسکان بہت خوبصورتی سے مسکرا رہی تھی۔ محبت میں ہے وہ کس قدر سنجیدہ، دیکھتے رہنا، محبت ہر کسی سے یوں جتانا اس کی عادت ہے۔ شمیر شرارت سے مسکرا رہا تھا اور باہر نکل گیا تو صبا آنکھیں زور سے مینچ گئی تھی جیسے یہ سب ایک خواب ہو۔ وہ اسی کیفیت میں تھی جب ازمار اسے دیکھ کر چونکا تھا اور فوراً ہی پیش قدمی کی تھی۔ صبا بے قراری سے پکارا تھا پر اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ مسکان نے ازمار کی بے قراری اور بےتابی واضح طور پر نوٹ کی تھی۔ صبا تم ٹھیک تو ہو نا؟ پھر بے چینی سے پکارا تھا۔ ہاں، اس بار صبا نے آنکھیں کھول دی تھیں کہ یہ واقعی ایک خواب نہیں تھا پر آنکھوں میں ایک سمندر تھا جو بہت سکوت میں تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بولی تو تھی پر اس کی آنکھوں کی اضطرابیت ازمار سے مخفی نہیں رہی تھی۔ تم ڈاکٹر کے پاس چلو گی؟ نوازنے کا یہ طریقہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ نوازشوں پر تھا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ نفی کر کے بولی۔ بالکل؟ جانے وہ کیا جاننا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل، لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ ٹھیک ہے تم روم میں جا کر ریسٹ کرو، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں، وہ اسے روم میں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی پر اپنا آپ اسے خالی لگا تھا جیسے جسم ساتھ ہو اور روح فنا ہو گئی ہو۔ ازمار نے اسے بغور دیکھا تھا پھر جانے کیا سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ وہ اس وقت ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ مسکان شرمندہ تھی اور اس کو واپس پانے کی مطمئنی تھی پر وہ اس کی تعبیریں سن کر مسکرا دیا تھا۔ کتنا فرق تھا دونوں میں، ایک جسے اس نے چاہا تھا اور ایک جس نے اسے چاہا تھا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جمی میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، پلیز تم واپس میرے پاس آ جاؤ، جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تم شرمندہ ہوگی مسکان، پر میں جانتا ہوں کہ تم یہاں صرف اس لیے آئی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چل دیا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ نظریں چرا گئی۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے، ہم اچھے دوست ہیں مسکان، اب بھی میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور اسی وجہ سے یہاں آئی ہو کہ مجھے واپس پالو اور کچھ نہیں، ہمارے بیچ ہمیشہ غرض تھی، پیار تو تھا ہی نہیں۔ وہ آج جیسے سچ بولنے کی ٹھان کر آیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی پر لہجہ بہت پسپا تھا۔ مسکان زندگی آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی پر ہمیشہ آپ کو بہتر کے بدلے بہترین دیتی ہے۔ اگر وہ آپ سے کچھ لیتی ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کو دیتی ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی ازمار، تم نے جو بھی کہا وہ سچ ہے پر تم جانتے ہو مجھے ہارنا پسند نہیں ہے اور یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی شکست ہے، میں کیسے تسلیم کر لوں؟ وہ سچائی سے بولی تو آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ مسکان تم ہاری نہیں ہو، تمہارے لیے کوئی مجھ سے بھی بہتر موجود ہے، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور کامیاب بھی ہو رہا تھا
پر وہ تم تو نہیں ہوگے نا؟ عجیب شکست تھی، شاید مسترد ہونا اچھا نہیں لگتا۔ مسکان، ہر چیز ضروری نہیں ہوتی ہے، ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہمیشہ، اس نے تائید کی۔ ہمیشہ، ہاں ہمیشہ۔ اس کا انداز بھی حتمی سا تھا، بلا شبہ وہ ایک اچھے دوست بن سکتے تھے۔ سبی، تم اب بھی بے وقوفی کر رہی ہو، کوئی زندگی کے ساتھ یوں نہیں کھیلتا ہے جیسے تم کھیل رہی ہو۔ ساری رویداد سننے کے بعد وہ اس کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ اس وقت آفس میں تھے، تقریباً سارا اسٹاف جا چکا تھا اور وہ اریب کے کندھے پر آنسو بہا رہی تھی، دل کا غبار ہلکا کر رہی تھی۔ میں کیا کرتی اریب، میں ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور جانتی ہوں اس کی خوشی مسکان میں ہے۔ وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ پر صبا، یہ تو پاگل پن ہے، لوگ تو مٹی کی بھی سوگن برداشت نہیں کرتے اور تم جیتی جاگتی انسان ہو کر سوگن کی خواہش مند ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یا تو اس کا سر پیٹ لے یا پھر اپنا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی، اس لیے اسمار کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اسمار نے اریب کو جانے کا اشارہ دیا تو وہ چپ چاپ دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ اریب، میں نے آج تک یہ بات خود ہی رد کی ہے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، پر یہ ایک ایسا سچ ہے جسے میں آج تک مسترد نہیں کر سکی کہ میں واقعی اسے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اسے کھونے کے ڈر سے ہی ہراساں ہوں۔ بہت ہمت جمع کر کے میں نے اس سے وہ سب کہا تھا کہ وہ مسکان کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، ورنہ شراکت پسند میں بھی نہیں ہوں۔ آج تک سنا تھا لوگ قربانی دیتے ہیں محبت میں، پر آج یہ جانا ہے کہ اس کا درد کیا ہوتا ہے۔ محبت آپ کو توڑ دیتی ہے، یہ قربانی کا جذبہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ وہ اپنی دھن میں کہتی پلٹی تو دم بخود رہ گئی تھی اسمار کو اپنے سامنے پا کر۔ آپ، وہ بوکھلا گئی۔ کس نے کہا تھا قربانی دینے کو، عورتوں کی ستار عیدی بننے کو؟ وہ اسے چڑھانے کو بولا تو وہ اس لمحے اسے یہاں دیکھ کر پہلے ہی حیران تھی، اس کی بات پر عجیب نظروں سے دیکھنے لگی کہ شاید یہ خواب ہو یا صرف ایک ہیولا۔ میں خواب نہیں، حقیقت ہوں، ایسے مت دیکھو، میں کہیں غائب ہونے والا نہیں۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا کر بولا۔ آپ یہاں کب آئے؟ وہ اپنی ازلی خود اعتمادی سے بولی، پر لہجہ صاف کانپ رہا تھا۔ جب تم اپنے دل کی کتھا سنا رہی تھی۔ آج وہ بہت شوق ہو رہا تھا، اس کے منہ سے اقرار جو سن لیا تھا وہ اس کے انداز پر تپ ہی تو گئی تھی۔ ہاں، سنا رہی تھی، میرا دل ہے، جو چاہے کرے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ جا کر مسکان کو نپٹائیے، آپ کے جذبوں کی تسکین ہو جائے گی۔ وہ تنک کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں، وہ تو میں کر کے آیا ہوں۔ کیا کر کے آئے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ مسکان کو نپٹا کے، پر تسکین تو اب ملی ہے اقرار محبت سن کر۔ میں نے بھی مسکان سے کہہ دیا کہ بھئی اب تو میں شادی شدہ ہوں، ایک بہت اچھی بیوی میسر آئی ہے، اس لیے ابھی کے لیے سوری، تھوڑے پہلے رابطہ کرتی تو شاید چانس ہوتا، پر اب تو دل کے ہر کونے میں ہی صبا عالم براجمان ہے۔ وہ بہت واضح انداز میں اقرار محبت کر گیا تھا اور صبا اس کے جملے پر حیران تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ اس کی باتوں کو شرارت کا عنصر سمجھ کر غصے سے بولی۔ ارے واہ، تم کہو تو محبت اور ہم کہیں تو مذاق، وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ دیکھے اسمار، مجھے اس قسم کے مذاق بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ جیل سی آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تو اسمار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ اس کے پاس جا کر ہاتھ تھام کر بولا۔ مذاق کون کافر کر رہا ہے؟ جان اسمار، جو بھی کہا سچ کہا ہے، میری زندگی ان لفظوں کی تشریح ہے۔ وہ اس کے لفظوں پر بہت حیران تھی، حیرت دو چند تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ابھی تک کیا میں بین بجا رہا تھا؟ وہ اس کی بے یقینی پر سچ مچ غصے میں آ گیا۔ میرا مطلب تھا مسکان سے آپ محبت کرتے تھے تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بوکھلا گئی تھی، اس لیے جلدی میں سوال کر گئی۔ دیکھو صبا، مسکان سے مجھے محبت نہیں تھی، صرف انسیت تھی۔ محبت کے مطلب میں نے تمہارے ساتھ رہ کر جانے ہیں۔ محبت میں انسان ایک دنیا کو حاصل کر لیتا ہے اور تمہیں پا کر مجھے یہی احساس ہوا ہے جیسے میں پوری دنیا فتح کر چکا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت کے سچتے رنگ دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی۔ لیکن مسکان، اسے اب بھی مسکان کی فکر ہوئی۔ اسے میں نے صاف اور واضح لفظوں میں اپنے دل کا حال بیان کر چکا ہوں اور وہ بھی کافی سمجھدار ہے۔ بنا دل کے اور محبت کے شخص کو حاصل کر کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے وہ بھی اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئی ہے۔ اس نے اسے حصار میں لے کر اپنی ٹھوڑی اس کے شانے پر ٹکا کر کہا۔ اوہ، اس کا کتنا دل دکھا ہوگا۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ بس میری بھولی بیوی، اب کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب تم صرف مجھے یاد رکھو گی، مجھے پکارو گی اور مجھ سے ہی محبت کرو گی، ورنہ مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے محبت بھری وارننگ دے کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ جی جناب، جیسی آپ کی مرضی، بہت بہت نوازش پہلے سے باخبر کرنے کی۔ وہ مسکرا کر اس کے حصار سے باہر نکلی۔ آج اس کی محبت سبقت لے گئی تھی، وہ اہل تھی اس محبت کی، اس لیے جیت گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ نوازشیں تو ہوتی رہیں گی، چلو گھر چلتے ہیں۔ آج سے ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے جہاں صرف میں، تم اور ہماری محبت ہوگی اور کسی حریف کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ محبت کی چاشنی میں گلے لہجے میں بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور اس کے کشادہ سینے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں موند گئی کہ واقعی اگر محبت سچی ہو تو اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔